درود پاک یہ نورانیت کا کام کرتا ہے، درود پاک محبت میں اضافے کا کام کرتا ہے، درود پاک نبی سے قربت کا کام کرتا ہے، درود پاک شفاعت کے حصول کا ذریعہ بنتا ہے، درود پاک قبر کے اندر کی ظلمت کو نور میں تبدیل کر دیتا ہے، درود پاک پل صراط پر ایک نور بن کر چمکتا ہے۔ ایک حدیث شریف میں آقا دو جہاں نے فرمایا کہ الصلاۃ علیہ نور علی الصراط، سرکار فرماتے ہیں کہ یاد رکھو مجھ پر ایک مرتبہ درود پڑھنا، مجھ پر درود و سلام کی ڈالیاں نچھاور کرنا، یہ پل صراط پر تمہارے لیے نور بن جائے گا۔ پل صراط جو بڑا خطرناک ہے، پل صراط جو مشقت کا راستہ ہے، پل صراط جو کلفت کا راستہ ہے، پل صراط جو تنگی کا راستہ ہے، وہ پل صراط جو بال سے زیادہ باریک تلوار سے زیادہ تیز راستہ ہے۔ اللہ کے حبیب فرماتے ہیں وہ جو پل صراط ہے ظلمتوں کا راستہ، اندھیروں کا راستہ، تاریکیوں کا راستہ، مشقتوں کا راستہ، تکلیفوں کا راستہ، اس درود پاک کے برکت کی وجہ سے یہ تاریک والا پل صراط کا راستہ نور میں تبدیل ہو جاتا ہے۔ ہم جس طرح دنیا میں راستہ عبور کرنے کے لیے، راستہ طے کرنے کے لیے، کہیں آنے جانے کے لیے سڑک پر لائٹوں کے حاجت مند ہوتے ہیں، آزو بازو لائٹ کا انتظام ہوتا ہے، روشنی کے بغیر ہم چل نہیں سکتے، روشنی کے بغیر ہم اپنی منزل تک پہنچ نہیں سکتے، تو لائٹ کا انتظام ہوتا ہے، روشنی کا انتظام ہوتا ہے، بیٹری کا انتظام ہوتا ہے۔ جس طرح بلا تشبیہ و تمثیل دنیا کا راستہ پرخطر راستہ، تاریک راستہ، رات کے اندھیرے میں ہم بغیر لائٹ کے پار نہیں کر سکتے، اسی طریقے سے وہ تو پل صراط کا راستہ ہے، وہ تاریکیوں کا راستہ ہے، یہاں سے ہزاروں بڑھ کے تاریکی پل صراط پہ چھائی ہوئی ہوگی۔ سرکار فرماتے ہیں اگر کوئی میرا امتی پل صراط کے راستے پر نورانی لائٹ لگانا چاہتا ہے تو اس کے اوپر لازم ہے کہ مجھ پہ درود و سلام کی کثرت کرے، جو مجھ پہ درود پڑتا ہے وہ پل صراط پر نور بنتا ہے۔ لائٹ ایک جگمگاتی نور والی لائٹ اس کے لیے منتخب ہو جاتی ہے۔ حدیث ہے کہ الصلاۃ علیہ نور علی الصراط، مجھ پر درود پڑھنا یہ پل صراط پر نور کا کام کرتا ہے، پل صراط پر ایک نورانی چراغ بن جاتا ہے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ